اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، و کتاب مبین، اور واضح اور روشن کتاب آئی۔ اور یہ خطاب اہل کتاب سے کیا جا رہا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نور سے کیا مراد ہے۔ تو اکثر مفسرین فریقین یعنی اہل شیعہ حضرات اور اہل تسنن، انہوں نے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیا ہے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات بھی ہے، جیسے کہ تفسیر قمی، تفسیر نور الثقلین کے اندر مراد امیر المومنین ہے۔ بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ پیغمبر کی ذات ہوں یا علی علیہ السلام کی ذات۔ اگر پیغمبر کی ذات بھی ہیں تو وہی پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں علی منی و انا منہ، علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ لہذا فرق نہیں کرتا کہ نور پیغمبر مراد لیں یا نور علی مراد لیں۔ 13 رجب کے حوالے سے یہ ہے کہ یہی نور پر نور، نور الہی اور ایک عظیم ہستی کے مولود کعبہ ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ راوی روایت کرتا ہے، یہ کتاب امالی شیخ صدوق کے اندر روایت موجود ہے، جس میں روایت یوں کی جاتی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں، اور آنے کے بعد یوں ارشاد فرمایا فقالت ربی انی مؤمنۃ بک، کہنے لگیں اے پروردگار میں ایمان رکھنے والی ہوں آپ پر، وبما جاء من عندک، اور ہر اس چیز پر کہ جو تیری طرف سے بھیجی گئی، من رسل و کتب، وہ رسول ہے اور کتابیں، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل، اور میں تصدیق کرنے والی ہوں اپنے جد خلیل اللہ کے کلام کی، وَأَنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، اور وہ کہ جنہوں نے بیت عتیق بنایا، فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتِ، بس تجھے واسطہ ہے ان کے حق کا کہ جس نے اس بیت کو بنایا، وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، اور تجھے واسطہ ہے اس مولود کا کہ جو میرے بطن میں ہے، لما یسرت علی ولادتی، تو مجھ پر اس امر ولادت کو آسان فرما۔ فاطمہ بنت اسد کا یہ انمول عقیدت بھرا اور ایمان کے اعلیٰ درجے کو بیان کرنے والا خطبہ ہے۔ 13 رجب کے حوالے سے ہم تمام
اہل ایمان کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید جاوید نقوی قم المقدس۔